میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ہم اپنی معاشرتی زندگی پر ذرا غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے اور کوتاہی ہے، اور وہ ہے راتوں میں دیر تک جاگنا اور صبح تاخیر سے اٹھنا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بہت ساری بیماریوں، پریشانیوں کا ذریعہ ہے، صحت کی بربادی کا ذریعہ ہے، نبوی تعلیمات سے منہ موڑنے کی علامت اور نشانی ہے۔ نبوی تعلیمات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کیا ہیں؟ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فالتو بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ہمارے یہاں حال عشاء سے پہلے کیوں سونے کو ناپسند فرماتے تھے؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص عشاء سے پہلے سوئے گا، عشاء کی نماز چھوٹ جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی۔ اور عشاء کے بعد بات چیت کو کیوں ناپسند کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اگر یہ باتوں میں لگے گا تو فجر کی نماز چھوڑے گا، تہجد کی نماز چھوڑے گا، جبکہ تہجد وغیرہ ہم سمجھتے ہیں یہ بھولے بسرے ہو گئے، یہ عمر دراز بوڑھے لوگ جو ہیں یہ تہجد پڑھیں، باقی نوجوانوں کو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کس کے لیے ہے؟ بوڑھوں کے لیے۔ آپ بھی تو بوڑھے ہوں گے اور پتہ نہیں کہ آپ بوڑھے ہو نہ ہو، اس سے پہلے ہی اللہ میاں کو پیارے ہو جائیں۔ ہماری دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، عافیت کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ کچھ نہیں۔ کتنے نوجوان قبرستان میں مدفون ہیں جو یہ آرزو کرتے تھے کہ بڑھاپے میں نماز شروع کریں گے، بڑھاپے میں حج عمرہ کریں گے، ریٹائر ہونے کے بعد قوم کا درد اور دکھ دیکھیں گے۔ ابھی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، ابھی پوسٹ کا مسئلہ ہے، بھائی ہے نا، ابھی کہیں نہیں آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے، کیونکہ اگر کچھ بولیں گے ہم سرکاری لوگ ہیں، ہماری ڈیوٹی کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کی سرکار اور رسول اللہ کی سرکار سے کچھ واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جیسے ہی ریٹائرڈ ہوئے ان کے اندر قوم کا درد و غم ایک بارگی اٹھتا ہے، اور چونکہ پوری زندگی یہ مینیجر رہے ہیں اور ہیڈ رہے ہیں، تو اب لوگوں میں، محلوں میں ہیڈ بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ خیر کی لائن ہو چاہے شر کی لائن ہو، اس لیے کہ تمیز تو کچھ ہے نہیں۔ زندگی گزری قمیص میں تو تمیز کا خیال کہاں سے ہوگا؟ بس کوئی بھی جھنڈا مل گیا سب سے آگے وہی ریٹائرڈ صاحب۔ جبکہ ہم نے بہت پہلے ایک بات یہ کہی تھی، CNRC کے موقع پر میں نے دیکھا کہ برادران وطن میں جو ریٹائرڈ پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے قوم کے خادم ہوتے ہیں، وہ اپنی نئی نسل کے فکر مند ہوتے ہیں،
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو جس لائن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس لائن سے اپنی قوم کی خدمت کرتا ہے۔ اگر کوئی آرمی میں تھا تو وہ نوجوانوں کی آرمی سینا کھڑی کر دیتا ہے۔ اگر وہ بہترین ٹیچر تھا تو فری آف کاسٹ اپنے محلے میں نادار بچوں کو یا تمام بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور ہمارے یہاں والوں لوگوں کا کیا حال ہے؟ ان کو سرپرستی چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ سرپرستی، چاہے اچھائی کی ہو چاہے برائی کی ہو، ان کو جھنڈا چاہیے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، 40 سال عمر عزیزت گزشت، ہنوزے تو ازحال طفلی نگشت۔ شاعر کہتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ 40 سال تیری عمر کے گزر گئے، ابھی تیرا بچپنا نہیں گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عشاء سے پہلے سونے کو منع فرمایا اور عشاء کے بعد بات چیت سے منع فرمایا۔ ریٹائرڈ حضرات کے بارے میں بات چل رہی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سے کہتا ہوں درخواست کے طور پر، یہ تو جو ابھی باتیں ہوئی ہیں اینٹی بایوٹک ضروری ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اینٹی بایوٹک بھی ضروری ہے، ہوش میں لانا بھی ضروری ہے۔ کوئی نہیں بیدار ہوتا تو اس کو ذرا تھپیڑے مارنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو پیار سے اٹھا رہے ہو، وہ اٹھ نہیں رہا ہے تو اس کو ذرا لگاؤ تو وہ اٹھے گا۔ تو ہماری قوم کا حال یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو ریٹائرڈ پرسن ہیں وہ اپنے علوم کو، اپنے فنون کو قوم کے اندر منتقل کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سچے اللہ والے سے، کسی مخلص اللہ کے بندے کی صحبت اور سنگت اختیار کرو تاکہ آپ کے اندر اخلاص آئے۔ جیسی سنگت ویسی رنگت، یہ 100% اور ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو خالی حضرات ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا جو بھی ہوں، جن کو اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، وہ کیا کام کریں؟ اگر کچھ کرنا ہے تو وہ قوم ملت کی خدمت کریں، وہ بچوں کی رہنمائی کریں، اور یہ نہیں کہ اسٹیج ملے گا تو ہی بات کریں گے۔ یہ جو املی باغ میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر نکڑوں اور چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیے، پوچھئے بیٹا کیا کرتے ہیں؟ وہ بیٹا بتائے گا 1 نمبر 2 نمبر کرتا ہوں۔ تو اس کو سمجھاؤ کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ لاکھوں روپے جو بینک میں رکھے ہیں مر جائیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے۔ ان بچوں پر لگا دو گے، یہ آپ کی قبر پر آئیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اصال ثواب کرنے کے لیے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے۔ آپ احسان کر کے تو دیکھیے۔ تو اپنی صلاحیت کو، اپنے علوم کو، اپنے فنون کو ان چیزوں میں لگائیے۔ یہ مت سوچئے کہ ہم کو کوئی سرپرست بنائے گا، اسٹیج سجائے گا، ہمارا نام سب سے پہلے ڈالے گا تو ہم جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، صحابہ کرام نے یہ سوچا، بزرگان دین نے یہ سوچا؟ اگر یہ سوچے ہوتے آج تک دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ سب نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا، پبلک کے پاس خود گئے، خود سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کے پاس پوچھتے تھے کاروبار کیسا کرتے ہو، حلال طریقے سے کرتے ہو کہ حرام طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، گیہوں رکھا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھا نیچے گیلا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بھائی سوکھا اوپر نیچے گیلا، وزن کریں گے زیادہ جائے گا۔ سمجھ میں بات؟ ہم نے سنا کہ وہ بادام وغیرہ کو بھی پانی پلاتے ہیں، وہ ڈرائی فروٹ جو ہے بادام، اس کو بھی پانی پلایا جاتا ہے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے۔ ایسے کرپٹ ماحول میں اور ایسے کرپٹ لوگوں میں کیا اللہ کی رحمت اترے گی اور کیا دلوں میں سکون حاصل ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا موضوع یہ ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی زندگانی کی قدردانی کیجئے اور نظام زندگی کو
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیے. سونا جاگنا، خرید و فروخت، تجارت، بزنس، عبادت، تمام چیزیں شریعت اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کیا کہ نماز پڑھنے آئے پکے مسلمان، نماز سے باہر نکلے تو یہ پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے. اور لوگوں کے اندر اس بات کا وشواس کا بیٹھ جانا کہ اس کے پاس مت جاؤ، یہ نقصان کرے گا. کسی غیر کے پاس چلے جاؤ، وہ نقصان نہیں کرے گا. یہ ہمارے اخلاق اور آپ کے اخلاق. تو میرے بھائیوں بزرگوں، عشاء سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع فرمایا. ہر ایسے کام سے حضور نے منع فرمایا جس سے عشاء کی نماز متاثر ہو، چاہے وہ تجارت ہو، بزنس ہو، کوئی پروگرام ہو، کچھ بھی ہو، یا سونا ہو، سونا وہ بھی، کیونکہ عشاء کی نماز متاثر ہو رہی. اور عشاء کے بعد ہر ایسے کام سے حضور نے منع فرمایا کہ جس سے فجر کی نماز متاثر ہو یا تہجد کی نماز متاثر ہو. حضور نے فرمایا کہ تہجد کو لازم پکڑو، تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. سمجھ آئی بات؟ تہجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر لازم ہے. شریعت نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض نہیں قرار دیا کہ ہر ایک پر تہجد فرض ہے. نفل نماز ہے، پڑھو گے تو ثواب نہیں تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ آپ کا انداز کیسے کہ تہجد پڑھو، اس لیے کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. جو بھی نیک ہوئے ہیں وہ تہجد پڑھ کے نیک ہوئے ہیں. تہجد کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کوئی بھی ہو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا جب تک کہ سحرگاہی حاصل نہ ہو، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا نصیب نہ ہو. ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ یہ راتوں میں جاگتے ہیں تہجد تک اور پھر جاتے ہیں سونے کے لیے. اس میں فجر کی نماز بھی چھوٹتی ہے. مؤذن صاحب پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جب یہ کامیابی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے یہ سو جاتے ہیں. راشن بٹ رہا ہو اور آپ سو جائیں تو بعد میں بہت افسوس کرتے ہیں، لوگ بھی ملامت کرتے ہیں. لیکن فجر کی نماز کے لیے منادی کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، ہم سو جاتے ہیں. کسی کو افسوس نہیں ہوتا ہے، نہ ابا کو، نہ اماں کو، کسی کو نہیں. نئی نسل کہاں نظر آتی ہے مسجدوں میں؟ یہ کہاں ہے؟ یہ الگ سوتے ہیں، ان کی بلڈنگیں الگ ہیں، ماں باپ کی بلڈنگیں الگ ہیں. ماں باپ تو کچھ نظر آتے ہیں، باپ نظر آتا ہے مسجد میں. ان کی اولاد کہاں جاتی ہے؟ کہاں سوتے ہیں یہ لوگ؟ آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں ان کو؟ اس لیے نہیں اٹھا پا رہے ہیں کہ ہم رات میں جلدی نہیں سو رہے ہیں. جلدی سونے کا معمول بنائیے. لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر رات میں مغرب سے پہلے دکان بند کر دی جائے تو کتنا بل، الیکٹرک بل دینے سے ہم بچ جائیں گے. 2% بل دینے سے ہم بچ جائیں گے. کیونکہ دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں آپ نے کاروبار شروع کیا، اسی کی روشنی میں آپ نے بند کر دیا. آپ نے الیکٹرسٹی تو استعمال ہی نہیں کیا. اور ہو یہ رہا ہے کہ 12 بجے تک ہماری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کی تو کھلی ہی رہتی ہے. کہیں پر بھی چلے جاؤ تو وہ مسلمان وہاں تاخیر سے سونے والا ہوتا ہے. اپنے کاروبار کو، دکان کو، چائے کے ہوٹلوں کو تاخیر تک. حالانکہ جلدی ان کو بند کر دینا چاہیے. اور پولیس محکمہ جس طریقے سے دیگر لوگوں کے لیے سختی برتتا ہے، ان کے لیے بھی ان کو سختی برتنا چاہیے. وہ بھی نرمی کرتا ہے، یہ بھی نرمی کرتے ہیں. نرم چارے میں زندگی گزر رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں گزر جائے گی، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ اور اپنی صحت کا جو کباڑہ کر رہے ہیں اس کا کیا؟
लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, कयामत के दिन हर नेमत के बारे में तुमसे जरूर भी जरूर सवाल किया जाएगा। सेहत अल्लाह की एक नेमत है, जवानी अल्लाह की एक नेमत है, उम्र एक नेमत है कि अल्लाह ने आपको बेहतरीन उम्र दी है। अब देर तक जागने का नुकसान क्या है? आदमी बीमारियों में गिरफ्तार होकर जल्दी मर जा रहा है, जल्दी इंतकाल हो जा रहा है उसका, क्योंकि उसकी रूह इस जिस्म को उठाने के काबिल नहीं है। जिस्म कमजोर हो गया, रूह निकल जाएगी। समझ में आई बात? हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने भी अपनी नस्लों के भी। सब देर तक जाग रहे हैं, देर तक जाग रहे हैं, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे फिर सो रहे हैं। फजर की नमाज में आंख कहां से खुलेगी? फजर में कैसे बेदार होंगे जब आपकी नींद पूरी नहीं हुई? और नींद के भी तकाजे हैं, वो अपना तकाजा पूरा करती है। चाहे जहां अगर कोई आदमी रात में देर से सोए, सुबह जल्दी उठ जाए, उसको उसके काम में नींद आएगी, जो भी वो काम करेगा उसमें सोएगा, समझ में। और अगर जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाएगा, फ्रेश होगा, पूरा दिन फ्रेश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी सोता है तो शैतान उसको 3 गिरहें लगाता है, 3 गांठें बांधता है उसकी पेशानी पर, और कहता है अलैका लैलुन तवील फरकुद, तेरे लिए रात बहुत लंबी है, सो जा। कभी आंख खुलती भी है 5 बजे, अरे अभी तो आधा घंटा बाकी है फजर में, चलो 10 मिनट और सो जाते हैं। 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटा सो गए, फजर गई। तो शैतान गिरहें लगाता है और ये कहता रहता है सोने वाले को अलैका लैलुन तवील फरकुद, तेरी रात बहुत लंबी है, सो जा सो जा। और जब आदमी जल्दी उठता है और दुआ पढ़ता है, एक गिरह खुल जाती है। वुज़ू करता है, दूसरी गिरह खुल जाती है। और नमाज पढ़ता है, तीसरी गिरह खुल जाती है। और वो सुबह करता है चुस्ती फुर्ती की हालत में। और अगर वो सोता रह जाए तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। अगर जो लोग फजर में नहीं उठते हैं, शैतान उनके कान में पेशाब करता है, एक बुराई। दूसरी बुराई कि वो फिर सुबह ऐसी करता है सुस्ती की हालत में, काहिली की हालत में, चिड़चिड़ापन की हालत में। अब उसका पूरा दिन इसी तरीके से गुजरता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, बच्चों पर बेजा गुस्सा करता रहता है, और भी हर काम में वो फेल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम जरा गौर करें हमारे मुआशरे की सूरत हाल क्या है। कोरोना काल में कितनी जल्दी दुकानें हम बंद कर देते थे, तो क्या भूखे मर गए? आज क्यों नहीं दुकानें जल्दी बंद हो रही हैं? ये मार्केट का एरिया है, हम अहले मार्केट से भी कहना चाहेंगे, साफ साफ कहना चाहेंगे, रज़्ज़ाक अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह जो कस्टमर आपको मगरिब बाद इशा बाद, मैं ये कहता हूं आप पूरी रात दुकान खोल के बैठोगे, कस्टमर आएंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि आप सुबह से दुकान खोलकर बैठो, कस्टमर आएंगे। आपका ये बहाना कि माहौल नहीं है, माहौल किसने बनाया, माहौल किसने बिगाड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई और है? मक्का मदीना जाओ, अल्लाह ताला सबको ले जाए। जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि फजर बाद दुकानें खुली हुई रहती हैं, फजर बाद दुकानें वहां खुल जाती हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। बिरादराने वतन को देखो, गुपचुप बेचकर बिल्डिंग खड़ी कर लिए, और तुम क्या से क्या बेच रहे हो, उसी झोपड़े में जी रहे हो और उसी पतरे में जी रहे हो। क्यों? तुमने निजाम मुस्तफा से टक्कर ली है, तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल से मुंह मोड़ा है, और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया। अगरचे उनका ईमान नहीं है, लेकिन अल्लाह जालिम नहीं है। जो मेहनत करेगा पाएगा, जो मेहनत करेगा पाएगा और कमाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते जल्दी दुकान बंद करने का मिजाज बनाओ। ये क्या कि रात देर तक हमारी दुकानें बंद चलती रहती हैं, फिर जाकर खाते हैं, समझ में आई बात, और फिर सोते हैं, फिर घूमने के लिए निकलते हैं। माहौल बनते जा रहा है, अच्छे अच्छे माहौल बन रहे हैं हमारे मुआशरे में।
کہ کھانے کے بعد گھومنے کا ماحول بری بات نہیں ہے. ایک بہت بڑا حکیم حارث ابن کلدہ کی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس نے یہ بات کہی ہے اذا تغدى تمدى واذا تعشى تمشى کہ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو ذرا لمبے ہو جاؤ, دراز ہو جاؤ, قیلولہ کر لو, آرام کر لو, اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو. حکما نے لکھا ہے, اتنا بھی لکھا ہے کتنے قدم چلنا چاہیے, تو تقریباً 80 قدم چل لیے اگر آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کا کھانا اچھی طریقے سے ہضم ہو جائے. آپ کھانے کا معمول عشاء سے پہلے بنا لیجئے. ہم نے گجرات میں دیکھا وہاں مغرب بعد کھانے کا معمول, اور بھی بہت سارے گھرانوں میں یہاں پر بھی معمول ہے, اور بھی دیگر علاقوں میں کہ لوگ عشاء سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, پھر وہ آنا جانا نماز پڑھنا ماشاءاللہ سب ہضم. اب جو ضروری کام ہو عشاء بعد اس کو پورا کر لو, اس کے بعد فوراً سونے کی تیاری کرو. ہاں اگر کسی کو پڑھنا پڑھانا ہے, دین کا مسئلہ ہے, سمجھ میں آئی بات, کسی کے گھریلو معاملات ہے, صلح صفائی کروانا ہے, یا کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, آپ اس کو کہیں گے فوراً سو جاؤ, تو ایسا نہیں ہے. وہ رات میں بات چیت کر سکتے ہیں. کوئی مسافر ہے, سفر کر رہے ہیں, اب اگر وہ سو جائیں گے سامان کا کیا ہوگا, تو وہ سامان کی حفاظت کے لیے اگر وہ بات چیت کر رہے ہیں شریعت میں ان کے لیے اجازت ہے. لیکن یہ کہ ہم پروگرام منعقد کریں گانے بجانے کے, اور کسی سنگر کی یاد میں اور کسی گانے والے کی یاد میں, سمجھ میں آئی بات, ان کی یاد, کبھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آئی, کبھی آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزامات لگتے ہیں ان کی یاد نہیں آئی, کبھی آپ کو بزرگان دین کی یاد نہیں آئی, کبھی آپ کو آپ کے والدین مرحومین کی یاد نہیں آئی کہ بھائی ان کے لیے کچھ حصال ثواب کریں, کچھ نفل نماز پڑھ کے ان کو بخشیں. یہ کس چکروں میں لگ گئے ہیں؟ گانے بجانے اور گانے بجانے والوں کی یاد میں آپ جو ہے محفلیں منعقد کر رہے ہیں. یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ کس لیے پیدا کی گئی تھی؟ گانے بجانے کے لیے. دنیاوی زندگی کو قرآن نے کہا کہ کھیل تماشا ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کی؟ اور ایسے پروگرام جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, جیسا کہ میں نے بتایا, جو پسندیدہ اس کا ذکر کیا, پڑھنا پڑھانا, صلح صفائی, مسافر ہیں ان کے لیے, یا اپنے گھر میں تربیتی بات کرنے کے لیے کسی کتاب کو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. ابھی سیرت ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ پورے سال ہمارے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو, صحابہ کرام کی سیرت کا تذکرہ ہو, اہل بیت کا تذکرہ ہو, پورے سال ہونا چاہیے. لیکن چلو ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم تو ٹھیک ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ دوسرے کوئی بھی پروگرام یا ایسا کوئی پروگرام جو خلاف شریعت ہو, جس میں اسلام کے اصول ٹوٹتے ہوں, مرد عورت کا اختلاط والا کوئی پروگرام, چاہے وہ شادی بیاہ ہو, چاہے وہ پروگرام, چاہے گانا بجانا ہو, کچھ بھی ہو, چاہے مشاعرہ ہو, کہ جس میں عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, نوٹ لٹائے جا رہے ہیں, ناچنا ہو رہا ہے, گانا ہو رہا ہے, یہ سب حرام. ایسے کاموں میں پڑھنا اور پھر اپنی فجر کی نماز کو ضائع کرنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, آپ دیر سے سوئیں گے بھی اور آپ کی فجر کی نماز بھی چھوٹے گی, اور ایسے پروگرام میں شرکت بھی ناجائز. تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, صلاحیت دی ہے, تو ایسے پروگرام منعقد کیجئے جس سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوں. حدیث شریف میں ہے الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع, گانا بجانا یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے, جیسے پانی کے ذریعے سے ہریالی ہوتی ہے, سبزہ اگتا ہے, گھاس اگتی ہے پانی کے ذریعے سے, اس طریقے سے گانے کے ذریعے سے دلوں میں نفاق. اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ اندر کچھ باہر کچھ. منافق کسے کہتے ہیں؟ اندر کچھ باہر کچھ. زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل میں دغا. جیسے منافقوں کا زمانہ ہم نے دیکھا اور ان کے بارے میں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے کہ ایمان والوں سے ملتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے سرگنوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہے منافقین کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو گانے بجانے میں امت لگ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پڑھنے پڑھانے میں لگتے، مطالعہ کرتے، سیرت کا مطالعہ کرتے، سمجھ میں آئی بات، تاریخ کا مطالعہ کرتے، اپنی کام کی شہر کی تاریخ کا مطالعہ کرتے کہ آپ کے پروجوں نے کتنی قربانیاں دے کر بستی بسائی، ادارے دیے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ چورن بیچ رہے ہیں اور چورن کھا رہے ہیں اور چونا لگا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، انہی اپنے پروجوں کی قربانیوں کا پھل کھا رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں؟ پھل کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ دے رہے ہیں، پھل کی گٹھلی دے رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کا ذرا سوچئے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ جلدی سونے کا مزاج بنائیے، فالتو چیزوں سے، فالتو باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہمارا معمول تو کیا ہے کہ اڈے بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کے، کوئی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی کہاں بیٹھتا ہے، کوئی وہاں بیٹھتا ہے، اور دنیا بھر کی پنچایت کرتے ہیں۔ آپ کی پنچایت سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ سوائے غیبت کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وقت اور صلاحیت کو ضائع کرنے کے سوا کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو آپ ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بیوی وفادار نہیں ہے۔ آپ وفادار نہیں ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے، وہ کہیں ادھر ادھر چکروں میں نہیں پڑیں گے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ان کا ایسا ہے، ان کا ویسا ہے۔ آپ اپنے اندر دیکھیے۔ تو خدا کے واسطے میرے بھائیوں، ارادہ بنائیے کہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور صبح میں جلدی اٹھ کر نماز پڑھیے، ورزش کیجیے، واکنگ کیجیے، رننگ کیجیے، جو کچھ ہو سکے وہ کیجیے، اپنی فٹنس کا خیال کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تیاری کرو اپنے آپ کی تاکہ تم اللہ کے دشمن اور جو تمہارے دشمن ہیں وہ تم سے ڈر سکیں۔ کوئی ڈرتا نہیں ہے آپ سے، کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ ایک نرم چارہ بن چکے ہیں۔ جب چاہا جس نے چاہا آپ کو مار دیا، جب چاہا جس نے چاہا آپ کو ذلیل کر دیا، جب چاہا جس نے چاہا آپ کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کر دیا۔ آپ کیا کر لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا وہ جنون باقی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھو گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ۔ آپ اپنی قوت کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اسی کی چلتی ہے جس کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے علمی صلاحیت ہو۔ علمی صلاحیت بھی ضروری ہے، علم اور نالج کی بھی طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور بدن کی بھی طاقت ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم سوتے رہیں گے اور یوں ہی غفلت میں پڑے رہیں گے تو میرے بھائیوں، اگر ہم جاگیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سنبھلیں گے نہیں تو مٹ جائیں گے، اور ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے توبہ کیجئے غفلت سے۔ غفلت برائیوں کا جڑ ہے۔ غفلت یعنی بے فکری، بے پرواہی۔ نہ قرآن، میں تو چلتا پھرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہماری قوم کے 70-80% لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ کچھ % لوگ ہوں گے جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوں گے، 2-4% لوگ جو قرآن پڑھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے، باقی کتنے % ایسے ہیں جن کو آتا نہیں، اور جن کو آتا ہے تو ان کو سمجھتا نہیں۔ تو جو دروس قرآن ہوتے ہیں، تفسیر قرآن ہوتی ہیں، آپ اس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کو سنو، سیکھو، سمجھو۔ جو مدرسے چل رہے ہیں اس میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کہتے ہیں مدرسے والے صحیح نہیں ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ صحیح ہیں۔ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نکالا جائے گا
تو آپ نے بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے، پڑوسی کی زمین دبایا ہوا ہے. کمی کوتاہی ہر ایک میں ہے. اللہ سے معافی مانگے، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اللہ معاف کر دے گا. جو چاہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، اللہ معاف فرما دے گا. لیکن کمی کوتاہی کے چکر میں اپنا نقصان آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا سارے ڈاکٹر اچھے ہیں تو بنگال میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے، پورے دنیا میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک کی وجہ سے آپ سب کو غلط کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. تو کمی کوتاہی ہر جگہ ہے، ہر انسان ہے، نفس و شیطان لگا ہوا ہے. اپنا بیڑا کیوں غرق کر رہے ہیں؟ ہم کیوں محرومی حاصل کر رہے ہیں؟ کسی ایک ڈاکٹر کی برائی کی وجہ سے آپ نے علاج کرانا چھوڑ دیا، دوا گولی لینا چھوڑ دی، تو پھر دین سیکھنا کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ کمی کوتاہی کہیں ہو گئی، وہ اپنا معاملہ کلیئر کریں گے، آپ اپنا معاملہ کلیئر کرو. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، جلدی سونے کا مزاج بنائیے. دکاندار حضرات جلدی دکان بند کریں، رزاق اللہ ہے. آپ ٹائم ٹیبل کی پابندی کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے. جو کسٹمر رات میں آنے والے ہیں اللہ دن میں بھیج دے گا. شروع میں تکلیف ہوگی، لیکن اس سے آپ بہت ساری پریشانیوں سے، بیماریوں سے اور شرمندگیوں سے بچ جائیں گے. شرمندگی یعنی اولاد کے سلسلے میں جو کمی کوتاہی آپ کر رہے ہیں، تربیت نہ کر کے، یہ اولاد کے حق میں آپ کی طرف سے حق تلفی ہے، یہ آپ جھٹلا نہیں سکتے. پیدا کر لینا کمال تھوڑی ہے، آپ سے زیادہ بچے جانور پیدا کر رہے ہیں، ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. اور پھر ابھی الیکشن آنے والا ہے، جب بھی آئے ووٹر آئی ڈی کے سلسلے میں فکر مند ہو جائیں. میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، علماء کرام بھی ہمارے فکر مند ہیں کہ وہ محلہ جو ہے ووٹر آئی ڈی درست کرنے کی فکر کریں. جن کی ووٹر آئی ڈی نہیں بنی ہے وہ بنوا لیں. جو 18 سال کے ہو چکے ہیں وہ اپنی ووٹر آئی ڈی بنوا لیں، یا BLO وغیرہ کی تفصیلات نکال کر دیکھ لیں کہ ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے. کبھی نام رہتا ہے، کوئی ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے، ایسا بھی آپشن رہتا ہے. تو دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے، تاکہ 100% ووٹنگ ہو. ذرا مسلمان بیدار ہوئے، ملک کا نقشہ بدلا کہ نہیں بدلا. اور اگر پورے طور پر بیدار ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا اور امن و شانتی قائم ہو جائے گی. یہی ہمارا مقصد ہے، انصاف اور امن و شانتی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا طریقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے. کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے شاندار زندگانی عطا فرمائی ہے، اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. لایانی اور بیکاری سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. غفلت سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہمارے ذمے میں جو حقوق ہیں آپ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن پاک کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، عام مسلمانوں کے، پیارے اللہ تمام حقوق کو حسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. حقوق العباد جو ہمارے ذمے ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، پیارے اللہ اس کو سمجھ کر، سیکھ کر ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جو ہمارے ذمے آپ نے ذمہ داری لگائی ہے، جو کام آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کاموں کو امانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، کمی کوتاہی اور خیانت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. امانتداری نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، دھوکہ دینے سے، دھوکہ کھانے سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. دجال کے مکر و فریب سے، دجالی قوتوں سے، فتنوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے. مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، اہل فلسطین غزہ کی حفاظت
فرما لیجیے. جو بے گھر بے سہارا ہو گئے انہیں بہترین گھر اور در نصیب فرما دیجیے. جو شہید ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ مسلم ممالک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما لیجیے. ظلم ستم کا خاتمہ فرما دیجیے. مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجیے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجیے. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجیے. پیارے اللہ اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کی ایسا شعور ہمیں نصیب فرما دیجیے. پیارے اللہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار فرما دیجیے. اپنے نفع نقصان کو بھانپ لینے والا بنا دیجیے. پیارے اللہ لوگوں کی باتوں میں آنے سے دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. پیارے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. جو مقروض غیر سن کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں باعزت انہیں رہائی نصیب فرما. پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمیں ان کے لیے خوبی سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی اپنی شاعر شان ان کو جزائے خیر عطا فرما. پیارے اللہ ان کی جو امیدیں تھی ان کی امیدوں سے بڑھ کر ہمیں بنا دیجیے. ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین خدمات انجام دے کر جائیں. صدقہ جاریہ کر کے جائیں تاکہ قبر میں بھی چین و سکون سے رہ سکیں اور آپ کے سامنے بھی ہم سرخرو ہو سکیں. پیارے اللہ ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اخلاص للہیت نصیب فرما دیجیے. پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین.